السلام علیکم. آج آپ کی ملاقات ڈاکٹر طلعت افضل سے بزنس فائنانس کے 34 لیکچر میں ہو رہی ہے. آج کا لیکچر بیسیکلی ہمارے پچھلے لیکچر کے ٹاپکس ہی کی کنٹینیوشن ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے بات کرنی شروع کی تھی ریٹرن کی، اور اس سلسلے میں بھی ہم بات کر رہے تھے ایکسپیکٹڈ ریٹرن کی اور دین ایکسپیکٹڈ رسک کی، اور اس کے بعد ہم نے ڈسکشن شروع کی تھی پورٹ فولیو کے بارے میں. تو اس لیے میں یہ چاہوں گی کہ آج کا نیا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے پچھلے کو تھوڑا سا ریوائز کر لیا جائے تاکہ ہماری کنٹینیوٹی جو ہے وہ برقرار رہے. ہم نے یہ کہا کہ جب بھی ہم کسی پرٹیکولر انویسٹمنٹ پروجیکٹ میں انویسٹ کرتے ہیں تو ہمارا الٹیمیٹ آبجیکٹو کیا ہوتا ہے؟ الٹیمیٹ آبجیکٹو ہوتا ہے ٹو ارن ریٹرن. اور اس کے لیے جب ہم ریٹرن کو بات کرتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ریٹرن وہ ہیں جو کہ بیس کرتا ہے ہسٹوریکل ریٹرن کے اوپر، کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہمارا ایک انویسٹمنٹ پروجیکٹ جو ہے وہ جتنا ہمیں ٹوٹل ریٹرن دیتا ہے ہم اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں بیسڈ آن دی پریویس ڈیٹا سیٹ. اور اس ریٹرن میں بھی ہم نے یہ کہا کہ ہمارے ریٹرن کے دو کمپوننٹ ہوتے ہیں. ایک تو ہے ہمارا کیپٹل گین اینڈ لاس کا، اور دوسرا کمپوننٹ ہے ہمارا کرنٹ انکم کا. فار ایگزامپل اگر ہم شیئرز میں انویسٹ کریں تو شیئرز میں جو ڈیویڈنڈ ملتے ہیں دیٹ از کرنٹ انکم، اور جو کیپٹل گین اینڈ لاس ہے وہ شیئر کی پرائس جو ہے بڑھ جانے کی وجہ سے یا کم ہو جانے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو ہسٹوریکلی جب ہم ریٹرن کی بات کرتے ہیں تو ان دونوں کمپوننٹ آف دی ریٹرن کو ایڈ اپ کر کے ہم ٹوٹل ریٹرن کیلکولیٹ کرتے ہیں، اور وہ سارا ریٹرن کا ڈیٹا لے کے ہم ایوریج ریٹرن کی بات کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیر از اندر ایلیمنٹ کہ اگر ہمارے پاس 2 یا 3 سیکیورٹیز ہیں یا 2 یا 3 انویسٹمنٹ اپرچونٹیز ہیں، اور دونوں تینوں جو ہیں ہمیں لیٹس سپوز 15% ریٹ آف ریٹرن دیتی ہیں. اب ہم ان میں سے کون سی انویسٹمنٹ کو جو ہے سلیکٹ کریں گے دیٹ از ڈیپینڈنٹ آن کہ یہ جو ہمارا ریٹرن ہے 15%، اس میں ویریشن کتنی ہو سکتی ہے. آیا ہم واقعی 15% ارن کر سکتے ہیں یا اس میں کچھ کمی یا زیادتی ہو سکتی ہے. تو ویریشن ان دا ریٹرن جو ہے، ڈسپرشن ان آر ریٹرن جو ہے وہ ہم میئر کرتے ہیں ود دی ہیلپ آف دی اسٹینڈرڈ ڈیویشن، اور اس ویریشن کو ہم کہتے ہیں رسک. تو رسک کو میئر کرنے کے لیے ہم لیتے ہیں اسٹینڈرڈ ڈیویشن. تو ایک آلریڈی جو ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے اس کو ایویلویٹ کرنے کے لیے ہم ایوریج ریٹرن کیلکولیٹ کرتے ہیں بیسڈ آن دی ہسٹوریکل ڈیٹا، اور ہم رسک کیلکولیٹ کرتے ہیں یوزنگ دی اسٹینڈرڈ ڈیویشن. لیکن جب سچویشن یہ ہوتی ہے کہ ہم نے فیوچر میں انویسٹمنٹ ڈیسیژن کرنا ہے، کیونکہ آج ہم نے انویسٹمنٹ کرنی ہے آن دی بیسس آف دی ایکسپیکٹڈ فیوچر ریٹرن، کہ ان فیوچر ہمیں اس انویسٹمنٹ سے کیا ریٹرن حاصل ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک اور ریلیٹڈ ایشو بھی ہے کہ ایکسپیکٹڈ رسک کتنا ہوگا. تو نارملی یہ تو کہا جاتا ہے کہ ہائر دی رسک ہائر دی ریٹرن، اور ہائر دی ریٹرن ہائر دی رسک، کہ جب بھی ہم رسکی وینچرز میں زیادہ انویسٹ کریں گے تو ہمارے ریٹرن پاسبلٹی جو ہے وہ بھی زیادہ ہوگی. تو ہم کس طرح سے اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں؟ تو پہلے ہے ہمارا کانسیپٹ آف ایکسپیکٹڈ ریٹرن. اب ایکسپیکٹڈ ریٹرن میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سنس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ان فیوچر، تو فیوچر میں ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہماری جو ہے اکانومی کی کنڈیشن کیا ہوگی، بوم ہوگا، ریسیشن ہوگا، ریکوری ہوگی یا ڈکلائن ہوگی. تو سب سے پہلے ہم ان ساری پاسبلٹیز کو جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں ود دی ہیلپ آف دی پروبیبلٹیز، کہ کیا پروبیبلٹی ہے کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ بوم میں جائے گی یا وہ ریسیشن میں ہوگی یا وہ ریکور کر رہی ہوگی یا وہ ڈکلائن کر رہی ہوگی. ان ساری پاسبلٹیز کے لیے ہم ایک پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن بناتے ہیں، اور اس پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن میں ہم یہ کہتے ہیں کہ 50% چانس ہے کہ اکانومی بوم کرے گی فار ایگزامپل، اور 30% چانس ہے کہ ریسیشن میں ہوگی، اینڈ دین لیٹس سپوز ریمیننگ 20% چانس ہے کہ اکانومی جو ہے وہ ریکور کر رہی ہوگی. تو ان ساروں کو ملا کے ہم ایک پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن بنائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اٹیچ کریں گے کہ ہماری اس پرٹیکولر انویسٹمنٹ میں ریٹرن کتنا ہو سکتا ہے. اگر بوم ہے تو ریٹرن پرسنٹیجز میں کیا ہوگا، ریسیشن ہے تو کیا ہوگا، اور ریکوری سٹیج ہے تو کیا ہوگا. تو جب ہم ایکسپیکٹڈ ریٹرن کیلکولیٹ کریں گے ایک پرٹیکولر انویسٹمنٹ پروجیکٹ سے یا سیکورٹی سے، تو ہم کیا کریں گے، ویل ٹیک دیٹ ریٹرن ملٹی پلائڈ بائی دی پروبیبلٹی پلس
the return for the next scenario multiplied by its probability and then adding them all together gives us the expected return. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا ایکسپیکٹڈ رسک کیا ہوگا. تو ایکسپیکٹڈ رسک کی جو ہماری میئر ہے وہ وہی ہے ہماری اسٹینڈرڈ ڈیویشن کی. لیکن ہم کس طرح میئر کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم ایک ایکسپیکٹڈ ریٹرن لیتے ہیں جو کہ مین ہو جاتا ہے یا ایوریج ریٹرن ہے. تو اس سے ہم ویریشن لیتے ہیں کہ پلس مائنسز جو ہیں وہ کتنے آتے ہیں ہمارے ریٹرن میں. ایکسپیکٹڈ ریٹرن سے کتنی ویریشن ہوتی ہے ہماری ڈفرینٹ سینیریوز کی, ریٹرن پرسنٹیجز کی, ان سب کو ہم ڈیویشن لے کے اسکوئر کرتے ہیں اینڈ دین وی ملٹیپلائی اٹ بائی دی پروبیبلٹی آف دیٹ پرٹیکولر ایونٹ. ان سب کو جب ہم ایڈ اپ کر لیتے ہیں تو دیٹ از دی ایکسپیکٹڈ رسک. تو ایک ون پرٹیکولر سیکورٹی میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے وی نیڈ ٹو لک ایٹ ٹو تھنگس. نمبر ون از اٹس ایکسپیکٹڈ ریٹرن اینڈ نمبر ٹو از اٹس ایکسپیکٹڈ رسک. اب ایکسپیکٹڈ رسک جو ہے دیٹ بیسیکلی کمز ان دا فارم آف دی اسٹینڈرڈ ڈیویشن. اب اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم ایک انویسٹر کی بات کرتے ہیں اور ہم نے ایزیوم کیا کہ انڈیویجولی وہ ہر ایک سیکورٹی کا رسک, ایکسپیکٹڈ رسک اور ایکسپیکٹڈ ریٹرن کیلکولیٹ کرنے کے بعد سلیکٹ کرے گا کہ کس سیکورٹی میں اس نے کتنی انویسٹمنٹ کرنی ہے. اس کے بعد سچویشن آتی ہے کہ سپوز اگر ہم انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان مور دین ون سیکورٹیز تو پھر ہم کیا کریں گے کہ نارملی وی ٹاک اباؤٹ انویسٹمنٹ ان اے پورٹ فولیو. تو وٹ از دی بیسک کانسپٹ آف دی پورٹ فولیو؟ دی کانسپٹ آف دی پورٹ فولیو از کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ انویسٹنگ ان ڈفرنٹ سیکورٹیز, یعنی ہماری جو انویسٹمنٹ ہے اس کو ہم سپریڈ آؤٹ کرتے ہیں آن ڈفرنٹ ایسٹس. اس میں آبجیکٹو کیا ہوتا ہے؟ آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ریٹرن ہے وہ میکسیمائز ہو جائے اور جو ہمارا ریٹرن ہے وہ منیمائز ہو جائے. تو پورٹ فولیو بیسیکلی از اے کمبینیشن آف سیکورٹیز. اگر ہم فائنینشیل ایسٹس یا سیکورٹیز ہی کے پورٹ فولیو کی بات کرتے ہیں تو اٹ ول کنسسٹ آف آل دی سیکورٹیز, ڈیٹ انسٹرومینٹس, اکویٹی, پریفرڈ اسٹاک اور اینی ادر فائنینشیل انسٹرومینٹ. لیکن جب ہم پورٹ فولیو کی بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمیں اپنے ایک پرٹیکولر پورٹ فولیو سے ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ دی ہائیسٹ پاسبل ریٹرن اینڈ دی منیمم پاسبل رسک. تو اس کو ہم پھر اگین میئر کرنا چاہیں گے کہ ہمارا ایکسپیکٹڈ ریٹرن آف دی پورٹ فولیو کیا ہے. تو ہمیں کچھ پری ریکوزٹ جو ہے وہ پورے کرنے پڑتے ہیں, جن میں سب سے پہلے یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو کیلکولیٹ the weights of individual securities in a portfolio. اب ہم weights کس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ suppose we are talking about کہ ہم جو ہے $1,000 انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور ان میں سے 500 ہم انویسٹ کرتے ہیں ان سیکورٹی A, 300 ہم انویسٹ کرتے ہیں ان سیکورٹی B اینڈ 200 ہم انویسٹ کرتے ہیں ان سیکورٹی C. تو ہم کیا کریں گے کہ ان کے پہلے جو ہے ویٹس کیلکولیٹ کریں گے. ٹوٹل انویسٹمنٹ کتنی ہے 1000. تو انویسٹمنٹ ان اے دیٹ از 500. تو ویٹ کیا ہے ہماری انویسٹمنٹس میں سے کتنا ہم نے انویسٹ کیا ہے سیکورٹی اے میں. تو ویل ٹیک انویسٹمنٹ ان اے ڈیوائڈیڈ بائی دی ٹوٹل انویسٹمنٹ. سو 500 ڈیوائڈیڈ بائی 1000 gives us 50%. Then we are talking about investment in security B. ہم نے کتنا انویسٹ کیا 300 ڈیوائڈیڈ بائی دی ٹوٹل انویسٹمنٹ کتنی ہے 1000. سو 300 ڈیوائڈیڈ بائی 1000 gives us 30% اور 0.30. اینڈ فائنلی سیکورٹی سی میں ہم نے کہا کہ ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے 200 کی آؤٹ آف 1000. سو 200 ڈیوائڈیڈ بائی 1000 جو ہے دیٹ از 20%. تو سب سے پہلے جو ہے ہم انڈیویجل سیکورٹیز کا جو ہے وہ ویٹ کیلکولیٹ کریں گے اور اس ویٹ کو ملٹیپلائی کریں گے بائی دی ایکسپیکٹڈ ریٹرن آف دیٹ پرٹیکولر سیکورٹی, اور پھر ان کو جب ہم ایڈ اپ کریں گے تو دیٹ ول بی دی ریٹرن فار دی پورٹ فولیو. اب اس میں ایک سچویشن ہے کہ ہمارا جو پورٹ فولیو کا ریٹرن ہے دیٹ از دی ویٹڈ ایوریج آف دی انڈیویجل سیکورٹیز ریٹرن. اب یہ جو ہے دیٹ از ویری سمپل ٹو کیلکولیٹ.
اب دوسرا جو ایشو ہے وین ایور وی آر ٹاکنگ اباؤٹ انویسٹنگ ان پورٹ فولو, دیٹ از آف دی رسک آف دی پورٹ فولو, کہ پورٹ فولو کا رسک ہم کس طرح کیلکولیٹ کریں گے. وی شوڈ آلویز کیپ ان مائنڈ کہ ہمارے پورٹ فولو کا رسک جو ہے دیٹ از ناٹ a simple weighted average of the risk of individual securities. ریٹرن میں تو بالکل ٹھیک ہے کہ ہماری سیکیورٹیز کا جو ریٹرن ہے ان کا ویٹڈ ایوریج جو ہے دیٹ از دی ریٹرن آف دی پورٹ فولو. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں رسک کی تو انڈیویجل سیکیورٹیز کا رسک ہم نے ابھی ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں, لیکن پورٹ فولو کا رسک از ناٹ دی سمپل ویٹڈ ایوریج آف دی انڈیویجل رسک. تو اس سلسلے میں ہم نے ایگزامپلس بھی لی تھی. پچھلے لیکچر میں ہم نے کہا تھا کہ سپوز دیر آر اونلی 2 اسٹیٹس آف دی اکانومی, بوم اینڈ دی بسٹ, اور دونوں کی پروبیبلٹیز ہمارے پاس گیون ہے, اینڈ دین وی ہیڈ بین ٹاکنگ اباؤٹ کہ اگر ہمارے پاس 2 سیکیورٹیز ہیں تو ہم کس طرح ان کا جو ہے وہ کیلکولیٹ کریں گے. اب ہم آج کے لیکچر میں کیا کریں گے کہ اسی ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی تھی, ڈیٹا آپ کو پرووائڈ کر دیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ آپ اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں اینڈ دین ویل ڈو اٹ ان دا نیکسٹ لیکچر. تو آج کا لیکچر جو ہے ہم شروع کریں گے اسی سے کہ ہم اسی ایگزامپل کو جو ہے ہائی لائٹ کریں گے, اسی ڈیٹا سیٹ سے شروع کریں گے اور اس کے بعد پورٹ فولو کا رسک کیلکولیٹ کریں گے اور رسک کا فردر کلاسیفیکیشن دیکھیں گے کہ رسک کے اندر جو ہے ہمارے 2 کمپوننٹ ہوتے ہیں. ایک ہے ہمارا سسٹمیٹک رسک جس کو ہم کہتے ہیں کہ نان ڈائیورسفائیبل رسک, اور دوسرا ہے ہمارا انسسٹمیٹک رسک اور ڈائیورسفائیبل رسک. تو ان دونوں رسک کے کمپوننٹس کو دیکھیں گے, پر اس سے پہلے ہم ڈائیورسفیکیشن کے بارے میں بھی بات کریں گے. تو ہم شروع کرتے ہیں اپنا آج کا لیکچر ود دیٹ پرٹیکولر ایگزامپل. اب ایگزامپل میں ڈیٹا سیٹ اگین میں دے رہی ہوں اس سلائیڈ پہ کہ سپوز وی ہیو دی فالوئنگ پروجیکشن آن 3 اسٹاکس. 3 اسٹاکس ہیں ہمارے پاس, اسٹاک A, B and C, and there are 2 states of the economy, boom and the bust. The probability of boom is 0.40 and the probability of bust is 0.60. Stock A کا return when the economy booms is 10%, stock B کا return when economy booms 15% and stock C کا جو ہے that is 20%. And bust میں the probability of that state of the economy is 0.60. The return on stock A is 8%, return on stock B is 4%, and the return on stock C is 0%. Now, what we were supposed to do? What would be the expected return on a portfolio with 2 different scenarios? The first scenario is with equal amounts invested in each of the assets, and number 2, with half investment in A and the remainder divided equally between B and C. Moreover, جب ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے expected returns کیا ہیں, تو we have the expected returns on individual stocks are calculated as expected return on A is 8.8%, on security B, E of RB is 8.4% and E of RC is equal to 8%. تو اب ہمارے پاس کیا ہے سینیریو کہ ایک سچویشن ہے جس میں ہمارے پاس 3 اسٹاکس ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیر آر اونلی 2 پاسبلٹیز فار دی اسٹیٹ آف دی اکانومی, بوم اینڈ دی بسٹ. بوم جو ہے دیٹ از مور لائکلی ٹو اکر ایز کمپیئر ٹو دی بسٹ, اینڈ دین ان آل آف دیز 2 اسٹیٹس تینوں ڈفرینٹ سینیریوز میں ہمارے پاس جو ہے وہ ریٹ آف ریٹرن بھی دیے ہوئے ہیں. تو ہم نے سب سے پہلے جو ہے دیکھنا ہے کہ ایکسپیکٹڈ ریٹرن آف دی پورٹ فولو کیا ہوگا جب ہمارے پاس انویسٹمنٹ جو ہے ان ایچ آف دیز 3 سیکورٹی از ایکولی, یعنی ان کے ویٹ جو ہے وہ ایکول ہے. اور دوسرے سینیریو میں ہم نے یہ کہنا ہے کہ 50% جو ہے انویسٹمنٹ وہ سیکورٹی اے میں ہے, اینڈ دین ریمیننگ 50% جو ہے وہ ایکولی ڈیوائڈ ہوئی ہے, دیٹ از 25% ان بی اینڈ 25% ان سی. اور اس انفارمیشن کے ساتھ ہم نے ایکسپیکٹڈ ریٹرن آف دی پورٹ فولو جو ہے وہ کیلکولیٹ کرنا ہے, اینڈ دیٹ وی ہیو ڈن آن دس پرٹیکولر سلائڈ. If a portfolio has equal investment in each asset, the portfolio weights are all the same, 1/3 each of these 3 securities. So portfolio expected return is E of RP is equal to 1/3 times the return on the security A, 8.8%.
plus 1/3 times the return on security B, 8.4%, plus 1/3 times the return on security C, that is 8%, and the overall return of the portfolio is 8.4%. अब दूसरे में हमने ये कहा कि 50% इन्वेस्टमेंट हमने की है ए में एंड रिमेनिंग जो है 25% वो बी और सी में की है. अगर हम इंडिविजुअल रिटर्न्स को देखते हैं सिक्योरिटीज के, तो हमारा रिटर्न ऑन सिक्योरिटी ए इज 8.8%, द हाईएस्ट. तो जब उसका रिटर्न हाईएस्ट था और अगर हमने उसकी वेटेज बढ़ा दिया इन्वेस्टमेंट की 1/3 से 1/2 कर दिया है, तो लॉजिकली स्पीकिंग हमारी ओवरऑल पोर्टफोलियो के रिटर्न को बढ़ जाना चाहिए. तो अब हम इनकी कैलकुलेशन करेंगे कि वी हैव ओनली चेंज दी वेट्स, कि इन्वेस्टमेंट में हमने 50% इन्वेस्ट कर दिया ए में एंड 25% इन बी एंड सी. तो उसके लिए हमने कैलकुलेशंस की हैं. In case of a stock A having half the investment, which is 1/2 weight, and remainder divided equally 1/4 each between B and C, portfolio returns are expected return of the portfolio is equal to 1/2 times 8.8% return for A plus 1/4 times 8.4% return for B and then 1/4 times 8% return for C. Overall is equal to 8.5%. तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें कि प्रीवियसली जब इक्वल वेट्स थे तो हमारा पोर्टफोलियो का रिटर्न था 8.4%. इंडिविजुअल सिक्योरिटी पे हाईएस्ट रिटर्न था सिक्योरिटी ए का. जब हमने उसका वेटेज बढ़ा दिया 1/3 से बढ़ा के 1/2 कर दिया, तो उस सूरत हाल में हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 8.4% टू 8.5%. तो ये तो थी हमारी एग्जाम्पल के जब हम उनकी एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो जो है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं. अब हम देखते हैं एक और सिनेरियो विच इज द रिटर्न के साथ साथ रिलेटेड रिस्क. पोर्टफोलियो रिटर्न्स पैटर्न for the case where A has 50% weights and B and C have 25% each. अब state of the economy boom 0.40, burst 0.60. Stock A का return जो है that is 10% when it is boom and stock B का return is 15% when it is boom and stock C का return is 20% when it is boom. Overall in the state of boom portfolio का रिटर्न जो है दैट इज 13.75%. अब इसको हमने कैलकुलेट किस तरह किया है? पोर्टफोलियो रिटर्न्स व्हेन इकोनॉमी बूम्स इज कैलकुलेटेड एज के 0.50 into 10%, 50% for security A into the return of security A which is 10% plus 25% for B into its return which is 15%, 0.25 into 15% plus 0.25 or 25% invested in security C into its return of 20% is equal to 13.75% जब हम इन सबको एड अप कर लेते हैं. अब हम आते हैं दूसरे सिनेरियो की तरफ कि जब हमारे पास बूम था तो हमारे पास इंडिविजुअल सिक्योरिटीज का रिटर्न भी है एंड पोर्टफोलियो का रिटर्न भी हमने कैलकुलेट किया 13.75%. अब हम बस्ट में देखना चाहेंगे कि इंडिविजुअल सिक्योरिटीज का रिटर्न जब दिया हुआ हो तो हमारे पोर्टफोलियो का रिटर्न जो है वो किस तरह हम 5% कैलकुलेट कर रहे हैं. तो अगर इफ वी गो बैक टू द टेबल, बस्ट में प्रोबेबिलिटी इज 0.60, स्टॉक ए का रिटर्न इज 8%, स्टॉक बी का रिटर्न इज 4% एंड स्टॉक सी का रिटर्न इज 0%. अब हम पोर्टफोलियो का रिटर्न किस तरह कैलकुलेट करते हैं? द लास्ट लाइन 0.50 फॉर सिक्योरिटी ए इंटू इट्स रिटर्न ऑफ 8% plus 0.25 weight for B into its return of 4% and plus 0.25 into 0% return of security C. Overall हमारे portfolio का return is 5%. अब जैसे कि मैंने पहले कहा था कि ये सारी कैलकुलेशंस करने की क्यों जरूरत पेश आई, कि हमने ये कहा कि पोर्टफोलियो का रिस्क जो है that is not the weighted average risk of the individual security. इसलिए हमें हर स्टेट का अलग से पोर्टफोलियो का रिटर्न कैलकुलेट करना है, फिर उससे जो है डिविएशन कैलकुलेट करके हम जो है रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो जो है वो कैलकुलेट करेंगे. सो दैट वी हैव डन नेक्स्ट कि वेरिएंस इज दस इक्वल टू व्हाट? सिग्मा स्क्वायर विच इज द नोटेशन फॉर द वेरिएंस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बूम क्या है? 0.40
मल्टीप्लाइड बाय पोर्टफोलियो का रिटर्न इन बूम हमने अभी देखा था कि दैट इज 13.75%, सो दैट इज इक्वल टू 13.75% माइनस 0.085. व्हाट बेसिकली इज 0.085? अभी इससे पहले हमने कहा था कि हमारे पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न when 50% is invested in A and remaining 50% is divided in B and C, we calculated it as 8.5%. तो 8.5% is that expected return. और उससे हम पोर्टफोलियो के रिटर्न की डिविएशन ले रहे हैं. तो पोर्टफोलियो का रिटर्न व्हेन इट इज बूम हमने अभी कैलकुलेट किया कि दैट इज 13.75% और प्रोबेबिलिटी ऑफ द बूम क्या है, दैट इज 0.40. So here we have 0.40 into 0.1375 minus 0.085 square. Plus हमारे पास सेकेंड स्टेट क्या थी, दैट वाज द बस्ट और उसकी प्रोबेबिलिटी इज 0.60. तो जब हमने दोनों स्टेट्स का एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो कैलकुलेट किया था, बूम में दैट वाज 13.75% एंड बस्ट में दैट वाज 5%. तो अब जब हम वेरिएंस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न या फोकल पॉइंट क्या है, दैट इज 8.5%. इसलिए हम दूसरे हाफ में क्या लेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बस्ट विच इज 0.60 मल्टीप्लाइड बाय 0.05 माइनस 0.085 square. 0.05 is the return of the portfolio in case of bust and 0.085 is the expected return of the portfolio. And that is equal to 0.0018375. अब जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो that will become the standard deviation. And normally जब हम रिस्क की बात करते हैं तो हम रिस्क को एक्सप्रेस करते हैं in terms of standard deviation. तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 4.3%. और अगर हम रिस्क कैलकुलेट करना चाहें जब हमारे पास वेट्स फॉर ऑल द एसेट्स आर एग्जैक्टली द सेम, तो इक्वली वेटेड जब हमारे पास सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट आ जाती है ए, बी एंड सी में, तो उस सूरत हाल में अगर हम यही फार्मूला यूज करें तो हमारे पास जो रिस्क आएगा दैट इज इक्वल टू 5.4%. ओवरऑल जब हम पोर्टफोलियो के रिस्क की बात करते हैं तो व्हाट वी डू इज कि ईच स्टेट में हम पहले इंडिविजुअली पोर्टफोलियो का रिटर्न कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न, और फिर उसकी डिविएशन लेते हैं फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, उसको स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करते हैं विद इट्स रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी, और इस सबको जब हम एड अप कर लेते हैं तो दैट इज द वेरिएंस. And then we take the square root of the variance and that is the standard deviation which is the measure of the risk of the portfolio. अब जब हम बात करना शुरू हुए हैं रिस्क की तो we need to look behind the scene कि डिटेल ऑफ द रिस्क क्या है. अभी तक जो हमने बात की है, सबसे पहले हमने कहा कि हमारे पास जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट क्यों करना चाहेगा, क्योंकि वो एक रिस्पेक्टेबल रिटर्न ऑन दैट इन्वेस्टमेंट जो है वो अर्न करना चाहता है. लेकिन वो जो रिस्पेक्टेबल रिटर्न जो है या डिजायर्ड रिटर्न जो है उसके साथ एक और चीज भी अटैच्ड है, और वो अटैच्ड चीज जो है वो दैट इज द रिस्क, दी प्रोबेबिलिटी या लाइक्लीहुड कि हमारा ये वाला रिटर्न जो है वो कितना हम रियलाइज कर सकते हैं, और उस एक्सपेक्टेड रिटर्न से डिविएशन हमारी कितनी होती है, और उसको जब हम मेजर करते हैं तो दैट इज द रिस्क. अब इस रिस्क को जब हम देखते हैं तो हमारे रिस्क के जो भी है मजीद दो कंपोनेंट हो जाते हैं. एक कंपोनेंट है हमारा एंटिसिपेटेड रिस्क का और एक कंपोनेंट हो जाता है अनएंटिसिपेटेड रिस्क का. सो द ट्रू रिस्क ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इज द अनएंटिसिपेटेड रिस्क और सरप्राइजिंग पार्ट ऑफ द रिटर्न. यानी कि जब हमने रिटर्न को दो कंपोनेंट में डिवाइड किया, हमने कहा रिटर्न का जो है एक कंपोनेंट जो है वो आप एस्टिमेट कर सकते हैं, एंटिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन उसका एक कंपोनेंट ऐसा जरूर होता है जो कि अनएंटिसिपेटेड है. इसलिए आपकी डिसीजन मेकिंग में जो रिस्क का एलिमेंट है दैट इज नॉट बेस्ड ऑन द एंटिसिपेटेड रिटर्न, रादर इट इज बेस्ड ऑन द अनएंटिसिपेटेड रिटर्न. वी ऑलवेज रिसीव एग्जैक्टली व्हाट वी एक्सपेक्ट देन द इन्वेस्टमेंट विल बी रिस्क फ्री. कि अगर हमारे पास रिटर्न जो है उसके सिर्फ एक ही कंपोनेंट या सोर्स है जिसको हम कहते हैं एंटिसिपेटेड रिटर्न, और अगर हम एंटिसिपेट कर सकें ट्रूली स्पीकिंग
کہ ہم کیا ارن کریں گے ایک پرٹیکولر انویسٹمنٹ سے, تو ہمارا رسک جو ہے دیٹ بیسیکلی گوز اوے. انانٹیسپیٹڈ پارٹ از دی ریلیونٹ پارٹ جو کہ رسک دیتا ہے, اور اگر انانٹیسپیٹڈ پارٹ از زیرو تو ہم کہیں گے کہ ہماری یہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ رسک فری ہے. اب فردر جب ہم انانٹیسپیٹڈ کی بات کرتے ہیں تو دیر آر ٹو مور سیگمنٹس آف ایون دی انانٹیسپیٹڈ رسک. ایک ہے اس میں سسٹمیٹک رسک اور دوسرا ہے ہمارے پاس انسسٹمیٹک رسک. اب ہم ان دونوں کو جو ہے وہ ڈیٹیل میں بات کرنا چاہیں گے کہ سسٹمیٹک رسک جو ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ دس از دی اوور آل رسک آف ڈوئنگ بزنس ان اے پرٹیکولر اکنامک اینڈ بزنس انوائرمنٹ. اب یہ اس کا افیکٹ جو ہوتا ہے اٹ از دیئر آن آل دی سیکورٹیز. صرف ایک پرٹیکولر سیکورٹی یا ایک اسمالر گروپ آف سیکورٹیز کو یہ افیکٹ نہیں کرتا, بلکہ یہ اوور آل وے دی بزنس از کنڈکٹیڈ اس کو انفلوئنس کرتا ہے, اس لیے ساری سیکورٹیز کو انویسٹ افیکٹ کرتا ہے. اس میں ہم اگزامپل کس چیز کی دے سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل جی ڈی بی, انٹرسٹ ریٹ, انفلیشن. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس سے ساری بزنسز افیکٹ ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارا ریٹرن جو ہے وہ بھی افیکٹ ہوتا ہے. سو مور فارملی سسٹمیٹک رسک جو ہے رسک دیٹ انفلوئنسز ا لارج نمبر آف ایسٹس. اٹ از آلسو کالڈ دی مارکیٹ رسک. فار ایگزامپل گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ اور جی ڈی پی, انٹرسٹ ریٹس اینڈ انفلیشن. اب اگر ہم انفلیشن ہی کی ایگزامپل لیں تو انفلیشن کی وجہ سے ہماری ویجز بڑھ جائیں گی, جس کی وجہ سے کاسٹ آف سپلائز بڑھ جائیں گی, اینڈ آف کورس ساتھ ساتھ دی ویلیو آف دی ایسٹس جو ہم اون کرتے ہیں وہ بھی بڑھ جائیں گے. اینڈ الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ سیلنگ پرائس آف دی فرم جو ہے وہ بھی انکریز کر جائے گی. سو دس از آر سسٹمیٹک رسک. پھر دوسرا کمپونیٹ ہم نے کہا انانٹیسپیٹڈ رسک کا ہے انسسٹمیٹک رسک. اب انسسٹمیٹک رسک جو ہے اس کو ہم فرم اسپیسیفک رسک بھی کہتے ہیں, لیکن یہ ایسا رسک ہے جو ون سیکورٹیز اور ایٹ دی موسٹ اسمال گروپ آف سیکورٹیز کو افیکٹ کرتا ہے. اس انفلوئنس جو ہے وہ ساری انویسٹمنٹ یا سارے ایسٹس نہیں ہوتے, بلکہ ایک ایسٹ یا اسمالر گروپ آف ایسٹ جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے. اس کو ہم فرم اسپیسیفک رسک بھی کہتے ہیں. So a risk that affects a single or at most a small number of assets is known as the unsystematic risk. Because these risks are unique to individual companies or assets, they are also called as unique or asset specific risk. اس میں اگر ہم example لینا چاہیں کہ the oil strike call in a company will affect that company and perhaps its primary competitors and the suppliers. But it will not affect or it will have a very little effect on the world oil market and companies not in the oil business. تو جو ہمارا unsystematic risk ہے that basically is related to one particular asset or a very small group of asset. اور اس کا effect جو ہے صرف اس کمپنی یا ایسٹ میں یا ریلیٹڈ کمپنی سے ایک بہت ہی نیرو اسکیل پہ ہوتا ہے. اوور آل جو ہے وہ ہماری بزنس ورلڈ جو ہے اس سے انفلوئنس نہیں ہوتا. اب اسی چیز کو اگر ہم نے فارملی لکھنا ہو تو وی سے کہ وی نو ٹل ناؤ دیٹ دی ایکچوئل ریٹرن آر کین بی بروکن ڈاؤن انٹو اٹس ایکسپیکٹڈ اینڈ سرپرائز کمپونیٹ. یعنی ٹوٹل ریٹرن جیسے میں نے پہلے کہا اٹ ہیز ٹو کمپونیٹ. آر از اکول ٹو ای آف آر پلس یو ویئر یو از دی سرپرائز کمپونیٹ. اب اسی سرپرائز کمپونیٹ کے ہم فردر آگے جا کے دیکھیں گے کہ دو مزید کمپونیٹس ہو جاتے ہیں کہ since the surprise component has a systematic and an unsystematic component. یہ ایک تو ہے ہمارے پاس anticipated return risk اور دوسرا ہے unanticipated. Unanticipated جو ہے وہ کس سے ریلیٹ کرتا ہے کہ ہماری جو ریٹرن ہے ٹوٹل جو ریٹرن ہے اس کا ایک ہے expected return اور دوسرا ہے unexpected return اور surprise component. تو surprise component میں ہم نے کہا کہ ہمارے پاس دو مزید کلاسیفیکیشنز ہے, ایک ہے سسٹمیٹک رسک کا, دوسرا ہے انسسٹمیٹک رسک کا. تو فارملی وی آر گوئنگ ٹو رائٹ اٹ ڈاؤن ایز کہ آر از اکول ٹو ایکسپیکٹڈ ریٹرن پلس سسٹمیٹک پورشن. کیونکہ اس کو ہم مارکیٹ
रिस्क भी कहते हैं तो हम उसको M लिखेंगे, प्लस अनसिस्टमैटिक पोर्शन विच इज एप्सिलॉन। तो ओवरऑल जब हम एक कंपनी की बात करेंगे तो उसके रिटर्न जो है दैट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रिटर्न प्लस M विच इज सिस्टमैटिक रिस्क प्लस एप्सिलॉन विच इज अनसिस्टमैटिक रिस्क। तो अब हम ये दिखना चाहेंगे कि जब हम पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो पोर्टफोलियो में हमारे पास एक से ज्यादा सिक्योरिटीज जो हैं या एक से ज्यादा एसेट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। हर इंडिविजुअल एसेट का अपना रिटर्न होता है और उस रिटर्न में जो वेरिएशन होती है दैट इज द रिस्क ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट। जब उसको हम कंबाइन करते हैं इन ऑर्डर टू मेक अ पोर्टफोलियो, तो इस सिनेरियो में क्या होता है कि वी नीड टू टॉक अबाउट द वेट्स ऑफ इंडिविजुअल एसेट और द इंडिविजुअल सिक्योरिटी। उस वेट में हम ये करते हैं कि जब हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाए और उसको जब हम स्प्रेड आउट करते हैं ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज और हम उसको स्प्रेड करते हैं इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट एसेट्स, सो दैट मेक्स अ पोर्टफोलियो। अब किस तरह हम उसको स्प्रेड करते हैं, कितना पोर्शन जो है वो एसेट ए को देते हैं, कितना बी को देते हैं, कितना सी को देते हैं, दैट इज नोन एज द वेट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट। लेकिन जब अभी हमने बात की थी रिस्क की, तो हमने कहा था कि जो रिस्क जो है दैट इज बेस्ड ऑन द अनएंटिसिपेटेड कंपोनेंट ऑफ द रिटर्न। और मजीद हमने कहा था अनएंटिसिपेटेड जो रिटर्न है उसके भी दो कंपोनेंट है, उसमें है सिस्टमैटिक और दूसरा है अनसिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक रिस्क जो है दैट इज आल्सो नोन एज द मार्केट रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क जो है दैट इज नोन एज द कंपनी स्पेसिफिक या एसेट स्पेसिफिक रिस्क। इनको जब हम एक पोर्टफोलियो की शक्ल में कंबाइन करते हैं, पोर्टफोलियो के वेट्स देते हैं, तो वी नीड टू लुक एट कि इसका क्या इफेक्ट होता है। जो हम नंबर ऑफ सिक्योरिटीज बढ़ाते चले जाते हैं पोर्टफोलियो में, तो वी आर सेइंग कि वी आर डाइवर्सिफाइंग। कि डाइवर्सिफिकेशन बेसिकली क्या फिनोमिना है कि spreading out our investments on more than one assets, and as we keep on spreading on a larger number of assets, we are diversifying more and more. तो अब इस डाइवर्सिफिकेशन में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमारे एसेट का जो पोर्टफोलियो में जो सारे एसेट है मिला के हमारे पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न बढ़ जाए और हमारे पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिस्क जो है वो कम हो जाए। तो पोर्टफोलियो और डाइवर्सिफिकेशन जो है हाउ दे आर रिलेटेड टू वन अनदर, दैट इज कि जो हम पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते चले जाएंगे तो ओवरऑल रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो जो है वो कम होता चला जाएगा। अब ये रिस्क का कम होना या ज्यादा होना जो है दैट अगेन आगे जाके हम क्लासिफाई करेंगे। इसके दो कंपोनेंट है, एक है सिस्टमैटिक रिस्क का पोर्शन और दूसरा है अनसिस्टमैटिक रिस्क का पोर्शन। लेकिन उससे पहले हम देखना चाहेंगे कि व्हाट बेसिकली इज द एसेंस ऑफ दिस डाइवर्सिफिकेशन। तो उसके लिए हमने डेटा कलेक्ट किया है इन ऑर्डर टू एलैबोरेट ऑन दिस डाइवर्सिफिकेशन कॉन्सेप्ट, और वो हमने रिफ्लेक्ट किया है ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड। डाइवर्सिफिकेशन एंड पोर्टफोलियो रिस्क। कॉलम 1 में वी आर टेकिंग नंबर ऑफ स्टॉक्स इन पोर्टफोलियो। अगर हमारे पास एक है तो देन कॉलम नंबर 2 में हमारे पास क्या है, एवरेज स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एनुअल पोर्टफोलियो रिटर्न, कि उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन या उसका रिस्क कितना है 49.24%। एंड कॉलम 3 में हमने लिया है रेशियो ऑफ पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डिविएशन टू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अ सिंगल स्टॉक। अब क्योंकि पहले पोर्टफोलियो में सिर्फ एक सिंगल स्टॉक है, इसलिए वो सिंगल स्टॉक ही पोर्टफोलियो है, इसलिए वो रेशियो क्या है दैट इज 1.00। कॉलम 1 में जब हम इंक्रीज कर देते हैं नंबर ऑफ स्टॉक्स फ्रॉम 1 to 10, तो क्या इफेक्ट देख रहे हैं हम। कॉलम नंबर 2 में पोर्टफोलियो के रिटर्न की जो डिविएशन है या रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो जो है वो कम हो गया है 49.24% से 23.93%। जब मजीद हम नंबर ऑफ स्टॉक्स 10 से 50 कर देते हैं तो इस डाइवर्सिफिकेशन से हमारे पास
स्टैंडर्ड डिविएशन कम होके 23.93% से कम होके 20.20% हो गई। फर्दरमोर जब हम नंबर ऑफ सिक्योरिटीज बढ़ा देते हैं 50 से 100, तो देन हमारा रिस्क या स्टैंडर्ड डिविएशन जो है, रिस्क मेजर्ड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, दैट डिक्रीजेस टू 19.69%। जब हम 300 पे जाते हैं तो डिक्रीज इज स्टिल देयर, बट अब जो है बहुत स्लो डिक्रीज हो रही है। तो वी हैव डिक्रीज्ड इट फ्रॉम 19.69% टू 19.34%, 500 पे 19.27% एंड 1000 पे 19.21%। इफेक्टिवली अगर हम देखें तो हमारे पास सिनेरियो ये है कि हमारी डाइवर्सिफिकेशन जो है स्टैंडर्ड डिविएशन में जो हमने कैलकुलेट की है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन डिक्लाइंस एज द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज इज इंक्रीज्ड. By the time we have 100 randomly chosen stocks, the portfolio's standard deviation has declined by about 60%, from a start of 49% to a number which is 20%. तो इस टेबल में जो हिस्टोरिकली डेटा हमने कलेक्ट किया है और उसमें हमने नंबर ऑफ स्टॉक्स इन अ पोर्टफोलियो लिए थे कॉलम नंबर 1 में, और कॉलम नंबर 2 में उस पोर्टफोलियो का रिस्क हमने मेजर किया था बाय कैलकुलेटिंग द स्टैंडर्ड डिविएशन. तो जब हमारे पास एक इंडिविजुअल स्टॉक था तो पोर्टफोलियो का रिस्क था 49% अप्रॉक्सीमेटली. जब हम उसमें एड अप करते चले गए सिक्योरिटीज, जब हम पहुंचे एक से बढ़ा के अपनी सिक्योरिटीज को ले आए 100 पे, तो उस वक्त हमारा रिस्क जो है वो कम हुआ 49% से 20% ऑलमोस्ट, विच इज अ 60% डिक्लाइन इन आवर रिस्क. तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे पास जो हम पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ सिक्योरिटीज बढ़ाते चले जाते हैं, हमारा रिस्क कम होता है इनिशियली एट अ वेरी हाई रेट, लेकिन आफ्टर द ऑप्टिमल नंबर ऑफ सिक्योरिटीज हमने ऐड कर ली अपनी सिक्योरिटीज में, और उसके बाद मजीद जब हम ऐड अप करते चले जाते हैं तो उस सूरत हाल में क्या होता है कि हमारी जो सिक्योरिटीज हैं उसके एडिशन के साथ हमारे पोर्टफोलियो का रिस्क जो है वो बहुत कम जो है वो डिक्लाइन करता है. तो इसी से हम जो है ऑप्टिमम साइज ऑफ ए पोर्टफोलियो जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा ऑप्टिमल साइज जो है वो पोर्टफोलियो का क्या होना चाहिए. तो अब इस सिलसिले में हम ये देखना चाहेंगे कि ये हमारा रिस्क जो है वो कम क्यों हो रहा था. उससे पहले अभी हमने जो डिस्कशन की उसमें हमने ये कहा कि हमारे रिस्क के 2 कंपोनेंट हैं, एक है सिस्टमैटिक रिस्क और दूसरा है अनसिस्टमैटिक रिस्क. यानी हम अपने टोटल रिस्क को सब डिवाइड कर रहे हैं सिस्टमैटिक रिस्क में और अनसिस्टमैटिक रिस्क में. अब हम ये देखना चाहेंगे कि जब हम पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं, व्हेन वी ऐड अप मोर सिक्योरिटीज और स्टॉक्स इनटू आवर पोर्टफोलियो, तो हमारे पोर्टफोलियो का रिस्क कम हो रहा है बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर टेबल. तो बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, कौन सा पोर्शन ऑफ द रिस्क जो है वो इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है, सिस्टमैटिक पोर्शन या के अनसिस्टमैटिक पोर्शन. We have taken the number of stocks in portfolio on the x-axis, starting from 1 going up to 1000, and then average annual standard deviation, which is the measure of risk, we have taken on the y-axis. तो जब हमारे पास 1 सिक्योरिटी थी तो हमारे पास टोटल रिस्क कितना था 49.2%. जब हमारे पास 10 सिक्योरिटीज हुई तो हमारा रिस्क था 23.9%. जब हमारे पास 20 से बढ़ के मिडल में सिक्योरिटीज आ गई अप्रोक्सीमेटली 25, तो उस वक्त रिस्क था 19.2%. अब इस सारी इंफॉर्मेशन को जब हम कंबाइन करते हैं तो व्हाट डू वी हैव, इंफॉर्मेशन को कंबाइन करने से हमारे पास एक कर्व आता है जिसको हम कहते हैं कि दैट इज द कर्व व्हिच रिफ्लेक्ट्स द टोटल रिस्क. अब उसको हमने डिवाइड किया, सब डिवाइड किया इनटू 2 कंपोनेंट्स. वन इज द सिस्टमैटिक रिस्क कंपोनेंट एंड द अदर इज द अनसिस्टमैटिक रिस्क कंपोनेंट. तो जो हमारी स्ट्रेट लाइन है व्हिच वी हैव ड्रॉन एट 19.2%, सो दैट इज रिफ्लेक्टिंग द सिस्टमैटिक रिस्क. और ये जो सिस्टमैटिक रिस्क है इसको अगर हम देखें तो दैट लाइन इज पैरेलल टू द नंबर ऑफ स्टॉक्स इन द पोर्टफोलियो. जो हम नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ाते हैं उससे हमारे सिस्टमैटिक रिस्क पे कोई फर्क नहीं पड़ता. इसलिए हमारा सिस्टमैटिक रिस्क इज आल्सो नोन एज द नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क.
اس کے بعد جو اوپر والا پورشن ہے ہم دیکھیں جو ہم نمبر آف سیکورٹیز کم کرتے چلے جاتے ہیں تو وہ ہماری جو ٹرائی اینگل ہے وہ چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہے. اس کے پیچھے کیا ہے کہ دیٹ بیسیکلی ریفلیکٹس دی انسسٹمیٹک رسک. انسسٹمیٹک رسک جیسا ہم نے کہا تھا کہ دیٹ از دی فرم اسپیسیفک رسک اور دی اسٹاک اسپیسیفک رسک یا سیکورٹی اسپیسیفک رسک. تو جو ہم نمبر آف سیکورٹیز بڑھاتے چلے جائیں گے تو ہمارا جو سسٹمیٹک رسک ہے وہ تو ویسے کا ویسا رہے گا, لیکن جو انسپیسیفک رسک ہے جس کو ہم فرم اسپیسیفک رسک کہتے ہیں یا ایسٹ اسپیسیفک رسک کہتے ہیں وہ کم ہوتا چلا جائے گا. اوور آل اگر ہم اس کو سمرائز کرنا چاہیں تو پرنسپل آف ڈائیورسفیکیشن میں what do we have? Benefit in terms of risk reduction from adding securities drops off as we add more and more securities. کہ ٹوٹل جو ہے شروع میں جیسے ٹیبل میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ رسک جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہوا تھا, لیکن جو ہم نمبر آف اسٹاکس بڑھاتے چلے گئے رسک کم تو ہوا لیکن ایٹ اے ویری ڈیکریزنگ ریٹ. نمبر 2 کیا ہے کہ with 10 securities most of the effect is already utilized and with 30 there is very little remaining benefit. اب اس ساری ڈسکشن سے جب ہم بات کر رہے ہیں ڈائیورسفیکیشن اور پورٹ فولیو کی, there are 2 important points, 2 key points کہ some of the riskiness associated with individual assets can be eliminated by forming portfolios. The process of spreading an investment across assets and forming portfolio is called diversification, جیسے کہ میں نے پہلے ڈسکس کیا. The principle of diversification tells us that spreading an investment across many assets will eliminate some of the risk. کہ پورٹ فولیو کو جب ہم فارم کرتے ہیں we are spreading our investment on more assets, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو پورٹ فولیو کی رسک ہے وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے initially at a higher rate اور اس کے بعد جو ہے at a very slow rate. Then number 2, there is a minimum level of risk that cannot be eliminated simply by diversifying. This minimum level is called the non-diversifiable risk. وہی جو ہماری straight line تھی which was parallel to our x-axis, that was the non-diversifiable risk. اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پورٹ فولیو کا ڈائیورسفیکیشن کے ساتھ اور پھر اس کے بعد پورٹ فولیو کا انسسٹمیٹک رسک کے ساتھ جو ہے وہ کیا ریلیشن شپ ہے. کہ جو ہم زیادہ سیکورٹیز ایڈ اپ کریں گے اس سے ہمارا جو رسک ہے انسسٹمیٹک رسک اینڈ سسٹمیٹک رسک اس پہ کیا افیکٹ ہوگا. سو اف وی ہولڈ a single stock, the value of our investment would fluctuate because of company specific event. If we hold a large portfolio, some of the stocks in the portfolio will go up and the others may go down because of the respective company specific events. اب ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک ایسٹ ہے یا ایک ہی کمپنی کا اسٹاک ہے تو اس اسٹاک کی ویلیو جو ہے that is the value of the portfolio. تو پورٹ فولیو میں سنگل اسٹاک ہونے کی وجہ سے رسک جو ہے وہ کمپنی اسپیسیفک رسک ہوگا صرف. دوسری طرف جب ہم پورٹ فولیو فارم کرتے ہیں we add up more and more securities into our portfolio, تو کیا ہوگا کچھ کمپنیز فیوریبلی افیکٹ ہو رہی ہیں, دوسری جو ہے انفیوریبلی ہو رہی ہیں, کچھ جو ہے رسک بڑھا رہی ہیں, کچھ کم ہو رہی ہیں. اوور آل جو ہوگا پورٹ فولیو کا رسک جو ہے that will be declining by adding more securities into our portfolio. Net effect on the overall value of the portfolio will be relatively small. کہ جب پورٹ فولیو میں ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا جو انسسٹمیٹک رسک ہے, جو کمپنی اسپیسیفک رسک ہے, زیادہ سیکورٹیز ایڈ اپ کرنے سے اوور آل پورٹ فولیو کا رسک جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو فارملی ہم یہ کہیں گے کہ انسسٹمیٹک رسک از essentially eliminated by diversification. So a relatively large portfolio has almost no unsystematic risk. جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہمارا جو unsystematic risk ہے that is the company specific یا asset specific risk which can be diversified away. اگر ہم زیادہ سیکورٹیز ایڈ اپ کرتے چلے جاتے ہیں اپنے پورٹ فولیو کے اندر تو جو رسک کا پورشن کم ہو رہا ہوتا ہے وہ ہمارا انسسٹمیٹک رسک ہے. اور جب ہم ایک آپٹیمل سائز آف دی پورٹ فولیو لے لیتے ہیں آفٹر ڈائیورسفیکیشن تو ہمارا انسسٹمیٹک رسک جو ہے
آلموسٹ ایلیمینیٹ ہوتا چلا جاتا ہے. دوسری طرف آتا ہے ہمارا سسٹمیٹک رسک. سسٹمیٹک رسک کو ہم نے پہلے بھی ڈیفائن کیا تھا کہ وہ جو ہے ہمارا دیٹ از ناٹ ریلیٹڈ ٹو اے پرٹیکولر ایسٹ اور اے پرٹیکولر کمپنی. اوور آل بزنس انوائرمنٹ یا اکنامک انوائرمنٹ میں چینج آنے کی وجہ سے ریٹرن جو ہے سیکیورٹیز کا وہ افیکٹ ہوتا ہے, دیئر فور ہمارے پورٹ فولیو کا ریٹرن بھی افیکٹ ہوتا ہے. تو اس میں ہم نے اگزامپل لی تھی جی ڈی پی کی, انفلیشن کی, انٹرسٹ ریٹ کی. تو جب ہم زیادہ سیکیورٹیز ایڈ اپ کرتے ہیں اپنے پورٹ فولیو کے اندر تو اس سے افیکٹ کیا ہوتا ہے کہ زیادہ سیکیورٹیز ایڈ اپ کرنے سے اس کا جو انسسٹمیٹک رسک کا پورشن ہے وہ تو ڈائیورسیفائی ہو جاتا ہے, وہ تو کم ہو جاتا ہے. لیکن جو سسٹمیٹک رسک ہے جو کہ اوور آل اگر اکانومی کی گروتھ کم ہو گئی اس کی وجہ سے ہر انڈیویجول سیکیورٹی کا ریٹرن بھی افیکٹ ہوا اور وہ کم ہو گیا, تو پورٹ فولیو کا ریٹرن بھی کم ہو جائے گا. اور وہ کم کتنا ہوگا کہ ہماری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ کم ہو گیا, تو دیٹ از ڈیو ٹو دی سسٹمیٹک رسک. اگر انفلیشن آ جاتی ہے اکانومی میں اگین, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انفلیشن سے ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ جائے گی, ویجز بڑھ جائیں گی, سپلائر سے جو ہم پرچیزز کریں گے اس کی پرائس بھی بڑھ جائے گی. اوور آل کیا ہوگا, کاسٹ آف پروڈکشن بڑھنے سے ہمارے پرائس لیول بھی انکریز کر جائیں گے. پروفٹ اگر کم ہو جاتے ہیں کمپنی کے پرائسز بڑھ جانے کی وجہ سے یا کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جانے کی وجہ سے, تو کیا ہوگا کہ اس کا انڈیویجل سیکورٹی کا ریٹرن کم ہو جائے گا. وہ کم ہوا ہے مور دین وٹ وی ور ایکسپیکٹنگ, کہ ہم تو زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے لیکن وہ زیادہ کم ہو گیا ہے. تو یہ ساری جو سینیریوز ہیں اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ سسٹمیٹک رسک ہے. اب جب ہم اس سسٹمیٹک رسک کو ریلیٹ کرتے ہیں پورٹ فولیو ڈائیورسیفیکیشن کے ساتھ, تو جتنی بھی ہم سیکیورٹیز ایڈ کرتے چلے جائیں گے اپنے پورٹ فولیو کے اندر, بیکاز ڈائیورسیفیکیشن میں ہم یہی کہتے ہیں کہ وی آر اسپریڈنگ آر انویسٹمنٹ آن مور ایسٹس. تو جب ہم زیادہ ایسٹس پہ اسپریڈ آؤٹ کرتے ہیں تو سسٹمیٹک رسک کے جو سورسز ہیں ہمارے پاس, جی ڈی پی گروتھ ریٹ, انفلیشن, انٹرسٹ ریٹ, ان سے ساری سیکیورٹیز ہی افیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں. اس لیے کسی ایک سیکیورٹی کا رسک کم نہیں ہو رہا ہوتا ہے اور دوسری کا بڑھ نہیں رہا ہوتا ہے, بلکہ دے موو ان دی سیم ڈائریکشن. اس لیے وہ ایک دوسرے کو کینسل آؤٹ نہیں کر سکتے. تو اوور آل ہماری جب ڈائیورسیفیکیشن کے ساتھ ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں سسٹمیٹک رسک کو, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا سسٹمیٹک رسک از نان ڈائیورسیفائبل. جو ہم نمبر آف سیکیورٹیز بڑھاتے چلے جائیں گے اس سے ہمارا سسٹمیٹک رسک جو ہے وہ کم نہیں ہوتا. اوور آل جب ہمارے پورٹ فولیو کا رسک کم ہوتا ہے دیٹ از ڈیو ٹو دی انسسٹمیٹک رسک ریڈکشن. وہ یہ ہوتا ہے کہ جو اسمالر گروپ آف سیکیورٹیز یا ایسٹ کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ایونٹ, یا ایک ہی سیکیورٹی کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو ایک کا بڑھ رہا ہے رسک, کو دوسری کا کم ہو رہا ہے, تو اوور آل زیادہ سیکیورٹیز ایڈ اپ کرنے سے ہمارے پورٹ فولیو کا رسک جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو مور فارملی اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ سسٹمیٹک رسک اور ڈائیورسیفیکیشن کیا ہے, تو وی ہیو دس کہ سسٹمیٹک رسک کین ناٹ بی eliminated by diversification as it affects almost all assets to some degree. So the size of or type of portfolio will have little effect on systematic risk, making it non-diversifiable risk. تو اب ہم اس ساری ڈسکشن کو جو ہے وہ سمرائز کرنا چاہیں گے. جو رسک کے بارے ہم نے کہا ہے, تو دیٹ وی ہیو ڈن آن دس پرٹیکولر سلائڈ, کہ ٹوٹل رسک از اکول ٹو systematic risk plus the unsystematic risk. Systematic risk is also called the non-diversifiable risk or market risk. Unsystematic risk is also called diversifiable risk, unique risk or asset specific risk. کہ جب ہم ٹوٹل ایسٹ کے رسک کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس کے دو سورسز ہیں. ایسٹ کے اندر تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ سسٹمیٹک اینڈ انسسٹمیٹک ہے. سسٹمیٹک جو ہے دیٹ از ود ان دی کنٹرول آف دی فرم. اگر فرم جو ہے وہ اپنی پالیسیز امپروو کرے تو دیر از اے پاسبلٹی کہ رسک جو ہے وہ کم ہو جائے. لیکن جو سسٹمیٹک رسک ہے دیٹ از ڈیو ٹو دی مارکیٹ فیکٹرز وچ آر بیونڈ دی کنٹرول آف دی فرم, تو اس کو فرم جو ہے وہ
टेक केयर नहीं कर सकते. अब इसी को जब हम पोर्टफोलियो के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि पोर्टफोलियो का रिस्क जो टोटल रिस्क है दैट इज इक्वल टू सिस्टमैटिक रिस्क प्लस द अनसिस्टमैटिक रिस्क. तो जो हमारा सिस्टमैटिक रिस्क है दैट इज नॉन डाइवर्सिफाइबल. वी कैन नॉट मिनिमाइज द रिस्क, वी कैन नॉट रिड्यूस द रिस्क बाय सिंपली एडिंग मोर सिक्योरिटीज इनटू आवर पोर्टफोलियो. क्योंकि ये जो इवेंट है, मार्केट इवेंट जो है, दे आर affecting equally to all the securities or the assets. इसलिए हम इसको नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क भी कहते हैं. दूसरी तरफ आ गया हमारा अनसिस्टमैटिक रिस्क. तो अनसिस्टमैटिक रिस्क जो है दैट कैन बी डाइवर्सिफाइड अवे. हम जो ज्यादा सिक्योरिटीज एड अप करेंगे तो हमारा ओवरऑल रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो जो है वो कम हो जाएगा. तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर. अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मजीद डिटेल से हम बात करेंगे कि रेट ऑफ रिटर्न एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल और किस तरह हमारी ये बैकग्राउंड डिस्कशन जो है एक पर्टिकुलर फर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिटरमिन करती है. लेकिन इससे पहले कि मैं आज का लेक्चर कंक्लूड करूं, आई वुड लाइक टू गो बैक एंड थोड़ा सा ये देख लें कि आज हमने अपने लेक्चर में क्या क्या टॉपिक्स जो हैं वो कवर किए हैं. तो आज का लेक्चर हमने शुरू किया था विद एन एग्जाम्पल और उसमें हम जो है पोर्टफोलियो का रिस्क जो है वो कैलकुलेट करना चाह रहे थे. उसमें सबसे पहले हमने एक क्लैरिफिकेशन की कि ऑल्दो हमारे पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है दैट इज सिंपली द वेटेड एवरेज ऑफ द इंडिविजुअल सिक्योरिटीज रिटर्न, लेकिन जो हमारी पोर्टफोलियो का रिस्क है दैट इज नॉट द सिंपल वेटेड एवरेज ऑफ द इंडिविजुअल सिक्योरिटीज रिटर्न. तो उसके लिए हमने ये कहा था कि अगर हमारे एग्जाम्पल में था कि देयर आर ओनली टू स्टेट्स ऑफ द इकोनॉमी, एक बूम है और एक बस्ट है, तो हमने पहले बूम में एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो कैलकुलेट किया, फिर बस्ट में एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो कैलकुलेट किया और फिर वही फार्मूला लगा के हमने जो है कैलकुलेट किया अपनी ओवरऑल पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिविएशन या रिस्क. उसके बाद हमने बात की कि हमारा जो रिटर्न है, टोटल रिटर्न, उसके दो कंपोनेंट है. एक है एंटिसिपेटेड रिटर्न और दूसरा है अनएंटिसिपेटेड रिटर्न. यानी टोटल रिटर्न इज इक्वल टू ई ऑफ आर प्लस यू. ई ऑफ आर इज द एंटिसिपेटेड या एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड यू जो है दैट इज अनएंटिसिपेटेड रिटर्न. फिर मजीद हमने कहा कि ये जो यू है अनएंटिसिपेटेड, इसके भी हमारे पास दो कंपोनेंट है. एक कंपोनेंट है ड्यू टू द मार्केट फोर्सेस, उसको हमने कहा लोअर केस लेटर m, और एक ड्यू टू द कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर, उसको हमने कहा एप्सिलॉन. तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल रिटर्न इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रिटर्न प्लस m प्लस एप्सिलॉन. फिर मजीद हमने ये कहा कि हमारे इसी अनएंटिसिपेटेड रिटर्न को हम क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क. और सिस्टमैटिक रिस्क में हमने ये कहा कि व्हेनेवर देयर आर सर्टेन चेंजेस, और वो चेंजेस जो है दे अफेक्ट द ओवरऑल मार्केट, दे अफेक्ट ऑलमोस्ट ऑल द सिक्योरिटीज एंड द इन्वेस्टमेंट्स. फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट्स एंड इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन के बढ़ जाने से हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगी, वेजेस बढ़ जाएंगी, और जिसकी वजह से हो सकता है कि हमारे प्रॉफिट मार्जिन जो है वो श्रिंक कर जाए एंड वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. सिमिलरली जब हम बात करते हैं इंटरेस्ट रेट्स की, तो इंटरेस्ट रेट के बढ़ जाने से भी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है बढ़ सकती है एंड देन ओवरऑल प्रॉफिट श्रिंक हो सकते हैं. दूसरी तरफ हम आते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क. दिस इज ओनली कंपनी स्पेसिफिक, एक ऐसा इवेंट जो सिर्फ और सिर्फ कंपनी को या अ वेरी स्मॉलर नंबर ऑफ अदर कंपनीज इंक्लूडिंग द कंपेटिटर्स एंड द सप्लायर्स उनको अफेक्ट कर सकता है. ये रिस्क जो है इसको हम अनसिस्टमैटिक कहते हैं या डाइवर्सिफाइबल कहते हैं. और इस सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क को जब हम पोर्टफोलियो के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं पोर्टफोलियो को टोटल रिस्क जो है दैट कंसिस्ट ऑफ द सिस्टमैटिक रिस्क एंड द अनसिस्टमैटिक रिस्क. और फिर सिस्टमैटिक रिस्क जो है वो डाइवर्सिफाइबल नहीं होता, जबकि अनसिस्टमैटिक रिस्क इज डाइवर्सिफाइबल.
تو یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر. اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. آج کے لیے ڈاکٹر طلعت کو اجازت دیجیے.